لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع انشاءاللہ الکلام ہی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ خوبصورت نمونہ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں. اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش سے ان طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اونچا بولنا ہوتا تھا وہاں اونچا بھی بولتے تھے اور بعض اوقات اس کو ریپیٹ کرتے تھے، لیکن ضرورت میں اور عادت میں فرق ہوتا ہے. پھر وہ عادت ہو جاتی ہے. قدرتی طور پر جہاں لوگ زیادہ ہوں وہاں ایک وقت میں کئی بھی بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ غیر شعوری طور پر اپنی عادت کا حصہ بنا لیتے ہیں، لیکن پھر جب وہی بات کہ قرآن اور سنت ہمارے سامنے آ جائے اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر ہماری ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ کہ ہم اس کو فالو کریں، کیونکہ معیار ہمارے لیے وہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں لہجے سے متعلق ہیں، یعنی جسمانی حرکات کے علاوہ ہمارا لہجے میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تو چیخنا چلانا ہے. چیخ کے بولنا، چلا کے بولنا. اور لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اس میں اس نے کہا تھا وغضض من صوتک، کہ اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لوکیلٹی میں کہیں دور بھی گدھا بول رہا ہو تو وہ ضرور پہنچتی آواز، دور دراز سے بھی آتی ہے. اور پھر اس کا جو انداز ہے یا اسٹائل ہے یا ٹون ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور لہجے میں چیخنے چلانے کے علاوہ تیز لہجے میں بات کرنا، کاٹنے والے انداز میں یا پھر دھمکی والے انداز میں ہر وقت دھونس جمانا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. بعض اوقات ری کرنا یا طنز بھری باتیں کرنا یا غیر واضح بولنا، منہ ہی منہ میں بولنا، اور یا پھر بڑبڑانا، گرمبل کرتے رہنا. پھر اسی طرح ٹونٹ، طنز بھرا لہجہ، یا پھر اس میں ہر وقت ڈانٹ کا انداز. پھر اسی طرح چبا چبا کے لفظ بولنا یا بہت لاؤڈ ہونا. تو لہجے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کا والیوم اتنا ہو کہ جس سے دوسرے کو بات سنائی دے، ضرورت کے مطابق اونچا بھی ہو اور نیچا بھی ہو، اور پھر واضح ہو. بہت سے لوگ واضح بات نہیں کرتے، دوسرے کو سمجھ نہیں آتی. پھر ریپلسو نہ ہو، نفرت انگیز نہ ہو، بلکہ دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی کا اظہار لہجے سے بھی ہو رہا ہو. کیونکہ لہجہ ایک ایسی چیز ہے یا آواز ایک ایسی چیز ہے یا ٹون ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اچھی ہے تو بعض اوقات ایک سخت بات بھی کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے یا دوسرے کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. تو لہجہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی بھی قسم کی بات اگر لہجہ عمدہ ہے تو عمدہ طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. یعنی گویا لہجہ ایک ایسا کیریئر ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو پہنچانے کا ایک اچھا یا برا ذریعہ بن جاتا ہے. بعض اوقات بات بالکل سچی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، آپ بالکل درست ہوتے ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ 100% سچ ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کا انداز تنقیدی، بہت کریٹیکل، یا پھر بہت طنز والا، یا پھر بہت روب جمانے والا ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سچ بھی دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. لوگ اس میں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یعنی بات اس انداز میں کی جائے کہ دوسرے کا ضمیر جاگے، اس کی انا نہ جاگے. یعنی بعض اوقات لہجے کے اندر ایک مذاق اڑانے والی کیفیت ہوتی ہے یا مضحکہ خیز انداز میں کہ جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے اپنے برابر والے سے یا
چاہے اپنے چھوٹے سے بھی، تو بہت بچگانہ انداز میں بھی لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی بعض اوقات دوسرا شخص اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنے لگتا ہے کہ تم مجھے بچہ سمجھتے ہو۔ اگر ہم اس طرح بات کریں کہ جو ایک معقول انداز ہو تو وہ دوسرے کے لیے زیادہ کنونسنگ یا اس کے لیے زیادہ سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہم بڑوں کو بھی بچے کی طرح ٹریٹ کریں۔ یعنی نرم لہجے یا پیار بھرے لہجے یا پھر اچھے لہجے سے مراد بچگانہ انداز میں بات کرنا نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کا چناؤ اگر درست ہو تو ہی میسج صحیح تھرو ہوتا ہے، اور اگر الفاظ کا چناؤ غلط ہو جائے تو اچھی سے اچھی بات بھی بالکل مختلف ہو جاتی، یعنی بالکل بات بدل جاتی۔ لہذا گفتگو میں اچھے الفاظ کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں سب سے ناپسندیدہ چیز فحش گفتگو، گالی گلوچ، سلینگ کا استعمال، بات بات پہ قسمیں کھانا، بازاری زبان استعمال کرنا، بعض اوقات شرکیہ الفاظ استعمال کرنا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا، کسی کو خطاب کرتے وقت یا کسی کا ذکر کرتے وقت گالی دے کے بات شروع کرنا، کسی کو کافر منافق کہہ کے پکارنا، لعنت کے الفاظ استعمال کرنا، فلاں پہ لعنت ہو، فلاں پہ لعنت ہو۔ پھر اسی طرح تکیہ کلام کا استعمال، تکرار، مثلا گفتگو کرتے وقت بہت زیادہ لائک کا استعمال کرنا، ہر دوسری بات میں لائک، پھر لائک، پھر لائک، اس سے بھی دوسرا شخص جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، ڈس لائک کرتا ہے۔ اور اسی طرح گفتگو میں میں کا استعمال زیادہ کرنا، یعنی اپنی باتیں زیادہ کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یعنی کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ اس چیز کا ذکر جو ہے وہ دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ نیو یارک میں ایک سروے ہوا تھا، وہاں کی ایک ٹیلی فون کمپنی نے 500 لوگوں کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے جب سنا تو اس میں 3990 بار میں کا استعمال ہوا تھا، 3990 ٹائمز، صرف 500 کنورسیشنز میں۔ آئے کے بعد مائی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات گفتگو میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات مشکل لفظ ہم بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے دوسرا نہیں سمجھ رہا، یا کیسے پتہ ہوتا ہے؟ غیب کا علم نہیں ہے، دوسرے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، لیکن ہم اپنے اس بڑائی سے نیچے نہیں اترنا چاہتے کہ دوسرے کے لیول پر آ کر بات کو مزید آسان کر کے یا واضح کر کے پیش کیا جائے۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احبکم الی واقربکم منی محاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مساوئکم اخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفیہقون۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین یعنی آپ کی مجلس میں وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور لوگ جو برے اخلاق والے ہوں گے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، ٹھٹھا لگانے والے، بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہیں۔ اچھا اخلاق دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ جب دوسروں کے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے تو وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو تنگ اور بیزار کرتے ہیں تو وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ عام فطرت بھی ہے، اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آپ سے دور ہونا یہ معمولی بات نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، لیکن وہ ملاقات کیسے نصیب ہوگی اور قریب ترین کیسے نصیب ہوگی؟ اسی وقت جب ہم اپنے اخلاق اچھے کریں اور برے اخلاق سے بچیں، ایسی تمام باتوں سے بچیں جو دوسروں کو تکلیف دینے والی اور اذیت دینے والی ہیں۔ اور اذیت دینے والی باتوں میں خاص طور پر گفتگو اذیت دینے والی ہوتی ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہے اس میں ثرثارون، سرسرا کہتے ہیں بہت بولنے کو، المتشدقون میں شدق کہتے ہیں جبڑے کو، شین دال قاف، تو اس سے مراد فصاحت ظاہر کرنے کے لیے، بہت اچھی گفتگو ثابت کرنے کے لیے اپنے منہ کو اس طرح کھول کے بولنا، یا اس طرح
بتکلف بات کرنا، باچھیں کھولنا، کہ جس سے اپنی بہت خود سری کا ایک طرح سے یا سیلف پروجیکشن کا اظہار ہو رہا ہو. اور پھر متفحقون کا معنی ہوتا ہے برتن کا لبریز ہو کر چھلکنا، یعنی بات اس طرح کرنا کہ جیسے آپ بھرے ہوئے ہیں اور بھر کر چھلک رہے ہیں اور بھڑک رہے ہیں اور بس پھٹ رہے ہیں. یہ انداز ناپسندیدہ ہے کہ جیسے آپ کے اندر کوئی طوفان برپا ہے اور وہ طوفان جو ہے وہ دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اندر جو کچھ بھی ہو، ظاہراً انسان کا جو رویہ اور طرز عمل ہے اس میں کامنس ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ مہمات ہوئی تھی روم ایران کی طرف. تو مختلف علاقوں سے جو فوجی آتے تھے، جو وہ مدینہ سے گزرتے، تو آپ ان کی بہت کیئر کیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر آپ ان لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے اور کھانا کھلاتے ہوئے خود بیچ میں گھوم پھر کے دیکھ رہے تھے کہ کیا سب اچھی طرح کھا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے. تو اتنے میں آپ نے دیکھا ایک شخص کو کہ جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کسی کو منکر کرتے دیکھیں اور وہ پھر خاموش رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس شخص نے بہت آرام سے کہا میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے. اس وقت انہوں نے درگزر کیا، یعنی اس وقت جھگڑا نہیں کیا، کھانا کھلا چکے تو کہا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیجا جائے. وہ شخص آیا تو آپ نے کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ مشغول تھا. کہ کس قسم کی مشغولیت؟ تو وہ شخص مسکرا پڑا، کہنے لگا کہ میرا دایاں بازو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا، اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ جنگ یرموک میں یہ میرا دایاں ہاتھ اتر گیا تھا. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اللہ کے راستے میں اگر میری کوئی چیز کام آئی تو میں بھری مجلس میں اس کا ذکر کروں اور اس کا شکوہ کروں اور لوگوں کی ہمدردیاں لیتا رہوں، یہ کہہ کے کہ دیکھو میرا دایاں ہاتھ فلاں جنگ میں یا فلاں موقع پر چلا گیا. اس کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ تم وضو کیسے کرتے ہو؟ اب آپ دیکھیے حضرت عمر کا سوال، وضو کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا بائیں ہاتھ سے کرتا ہوں اور اللہ میرا مددگار ہے. اللہ مددگار ہے. کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی کسی کو بیزار کرنا نہیں اپنے دکھ سنا کے. یہ کیا اخلاق ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا رویہ ہے؟ ہمیں اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو یا کوئی چھوٹا سا بھی ہمیں کوئی ہرٹ کر دے یا ہمیں کسی کی کوئی بات ناگوار گزر جائے یا اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتے وقت، تو ہم وہ قصہ سنا کے ایک طرح سے اللہ کی شکایت ہی کرتے رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اچھا اخلاق، باحیا ہونا. ان ابغضکم الی و ابعدکم منی مساوئکم اخلاقا الثرثارون. سرسارون کا مطلب ہے بہت بولنے والا اور بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنے والا شخص. بہت بولنے والا اور بغیر احتیاط کیے ہر طرح کی باتیں بس کرتے چلے جانا. وہ شخص کیا کر سکتا تھا؟ وہیں بیٹھ کے کھانا کھانے کے دوران وہ ساری سٹوری سناتا کہ میرے اوپر کیا گزری تھی جب یہ میرا ہاتھ کٹا تھا. اچھا اس سے کیا ہوتا؟ دوسرے لوگ کھانا چھوڑ دیتے، ان کا کھانا حرام ہوتا. اور یہ بھی کر سکتا تھا کہ جواباً حضرت عمر کو بہت سخت بولتا کہ ایک تو تم لوگ ہم سے کام لیتے ہو اور ہمیں جنگی مہمات پہ بھیجتے ہو، اور پھر تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں برسر عام رسوا کرتے ہو یہ پوچھ کر کہ کیوں بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو، تو چپ رہو یہاں. نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. ایسے انداز میں بات کی کہ جو انتہائی خوبصورت انداز ہو سکتا تھا کہ مصروف ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا. وہ تو قیامت تک کے لیے لکھا گیا کہ وہ کس وجہ سے گیا. یعنی احسن انداز میں ایک بات کو بیان کرنا کہ جس سے نہ تو آس پاس والوں کا دل دکھے اور نہ ہی اپنے عمل کا اظہار ہو. یعنی کہ وہ ریاکاری بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اصل میں اس لیے بھی نہیں بتانا چاہتے تھے کہ جب اللہ کے راستے میں ایک چیز دی ہے تو اس کا تذکرہ کس لیے. اور پھر یہ کہ المتشدقون، اس میں باڈی لینگویج آ جاتی ہے کہ منہ پھلا کے باتیں کرنا، باچھیں کھول کے، لفظوں کو چبا کے اور ایک تحکمانہ انداز میں. حالانکہ وہی بات سمپل سیدھے سادے انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، اور متفحقون میں بھی، یعنی چھلکنے والے انداز میں اور بے احتیاطی سے جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا، تو یہ بھی درست نہیں. اگلی حدیث ہے ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعانی ولا البذیء ولا الفاحش. رواہ ابن حبان کتاب الایمان.
ان عبداللہ، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن، نہیں ہے مومن، بالطعان، تانے دینے والا، نیزہ مارنے اور چبھونے کو کہتے ہیں تانا، یعنی کسی کو عیب لگانا، تانے دینا، ولا اللعان، اور نہ وہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، ولا البذیء، اور نہ بےہودہ گو، فحش گو، گالی گلوچ کرنے والا، ولا الفاحش، اور نہ فاحش یعنی قبیح، بدخلق۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی اس کی گفتگو اوور آل اچھی گفتگو ہوتی ہے، اس میں یہ ایلیمنٹس نہیں ہوتے۔ ان حذیفہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، لا يدخل الجنت، نہ داخل ہوگا جنت میں، قطات، چغل خور، رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کی بہت سی خرابیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کو الٹیمیٹلی جنت سے محروم کر سکتی، کیونکہ جنت ایک بہت خوبصورت مقام ہے جو خوبصورت اخلاق کے لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگ جو دوسروں کو دکھ دینے والے نہ ہوں، دوسروں کے لیے بلائے جان نہ ہو، مصیبت نہ ہو، دوسروں کو پریشان کرنے والے نہ ہوں۔ آج صبح جب میں یہ چیپٹر پڑھ رہی تھی اور اوور آل سارے کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید کسی دوسرے عضو سے جسم کے ہم اتنی خرابیاں نہ کرتے ہوں جتنی ہم زبان سے کرتے ہیں۔ یعنی آنکھوں کے گناہ اگر ہم لکھیں تو زیادہ سے زیادہ کتنے آئیں گے؟ ناک کے لکھیں زیادہ کیا آئے گا؟ اسی طرح کانوں کے لکھیں میکسیمم کتنے ہوں گے؟ ہاتھوں کے لکھیں، پاؤں کے لکھیں، لیکن زبان ایک طویل فہرست ہے، کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ گفتگو کی عام قباحتیں کیا ہیں جو انسان کے اخلاق کو برا اور اس کے لیے نتیجتاً ناکامی کا ذریعہ ہیں؟ جن میں سب سے پہلے تو جھوٹ آتی، جھوٹ، جس میں جھوٹی قسمیں بھی، جھوٹی گواہی بھی، جھوٹے وعدے بھی اور جھوٹی باتیں، ہر طرح کے جھوٹ شامل ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقع بات، حتیٰ کہ کسی کو ہنسانے کے لیے یا سرپرائز دینے کے لیے بھی جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح غیبت، بیک بائٹنگ، جو سارے عمل کو صفایا کر دیتی، چغلی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگانا، تانا زنی، ٹیز کرنا دوسروں کو، ایکیوز کرنا، الزام تراشی، نقلیں اتارنا یعنی موک کرنا، بحث مباحثہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کے ساتھ نکتہ چینی کرنا اور بحث میں الجھ جانا۔ چھوٹے سے نکتہ یا چھوٹی سی بات پکڑ لی اور اس کو اتنا بڑھایا اور اتنا اس کا فس کریٹ کیا کہ سارا ماحول خراب ہو کے رہ گیا۔ پھر اسی طرح دوسروں کو ذلیل کرنے کے انداز میں بات کرنا، بے عزتی کرنا دوسرے کی، دوسروں کی بات کاٹنا، بے اجازت بولنا، پھر طویل باتیں کرنا، یعنی چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کر دینا کہ دوسرے کا اس سے وقت حرج ہو، پھر دوسرے کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دینا، حق ہی نہ دینا، پھر بغیر علم کے باتیں کرنا، صرف سنی سنائی باتیں، بغیر تحقیق کے بولنا، صرف اپنے وہم و گمان اور ظن و تخمین کی بنیاد پر دوسروں کے بارے میں تبصرے کرنا کہ میرے خیال میں تو وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے، پھر شکوک و شبہات پھیلانا، موقع محل سے بدل دینا، یعنی اگر ایک شخص نے ایک بات کسی خاص کانٹیکس میں کہی ہے ایک خاص چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بات بدل جاتی ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کو غلط معلومات دینا، یعنی بات کچھ ہونا اور بے احتیاطی میں غلط بات آگے پاس کرنا، پھر بے لحاظ ہونا، لغو گفتگو، بیکار، بے مقصد، فخریہ گفتگو، ڈینگے مارنا، شیخیاں بگارنا، مثلا میں یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گی اور میں اس کو پروو کروں گی، کرنا کچھ نہیں، کر سکنا بھی نہیں۔ پھر اسی طرح کسی کی تعریف میں مبالغہ بہت زیادہ، یا کسی کی مذمت میں بہت مبالغہ، یعنی اگر کسی کی برائی کرنی، کسی کے اندر ایک خامی ہے تو اس کو 10 بنا کے حد سے بڑھ جانا۔ پھر ہر بات میں مذاق، ہر بات کو مذاق میں ٹالنا،
سنجیدگی کے موقع پہ سنجیدگی اختیار نہ کرنا. پھر اسی طرح اگر کوئی سو رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پرواہ نہ کرنا، یا کوئی پڑھ رہا ہے اسٹڈی کر رہا ہے تو اس بات کا دھیان نہ رکھنا کہ دوسرے شخص کی ضرورت کیا ہے، اور صرف اپنا مقصد پورا کرنا اور دوسرے کو اہمیت نہ دے کر صرف اپنی مرضی کرنا اور اپنی ایسی گفتگو سے دوسرے کو اذیت دینا. مثلا معلوم ہے کہ ایک شخص سو رہا ہے، آپ بات کہیں باہر جا کے کر سکتے، یا آپ کہیں باہر کر رہے ہو تو اتنی زور سے نہ کریں کہ اندر اس کی نیند ڈسٹرب ہو، دروازہ بند کر دیں یا کچھ بھی. پھر اسی طرح دوسروں پہ مثالیں چسپاں کرنا یا بے وجہ ہی تنقید کرنا. ایک شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا عقل مند ضرور بننا، عقل مندی سے کام لینا، مگر دوسروں کو یہ نہ جتانا کہ تم زیادہ عقل مند ہو. یعنی دوسروں کو حقیر کرنا جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے. یعنی آپ کسی چیز میں سمجھداری کی بات کرتے ہیں، عقل مندی کی کرتے ہیں، لیکن اس میں دوسروں کو بے وقوف ثابت نہ کریں کہ تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا. اکثر ہم بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا، چپ رہو تمہیں کچھ نہیں پتا، تم کیا جانو. اکثر ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے اور ہم اپنے طور پر کیا سوچ رہے ہوتے، بس چپ رہو تمہیں نہیں پتا. اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو نہ بھی پتا ہو تو شرمندگی سے بچانا چاہیے، سراہنا چاہیے، یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سوال سے آغاز کیا جا سکتا ہے، نو سے آغاز کرنے کے بجائے. بہت سے لوگ نہیں سے بات شروع کرتے، نہیں اور پھر اگلی بات شروع کریں گے، تو نو سے بات نہیں شروع کریں کیونکہ یہ بھی دوسرے کے لیے ڈسٹربنگ ہوتا ہے. بعض اوقات تو تکیہ کلام بن جاتا ہے صرف نو کرنا، یعنی دوسروں کو بے وقت کرنا، ہلکا کرنا اور ان کی بات کو بالکل غیر اہم قرار دینا. اگر ان ساری چیزوں میں نہیں، کسی بھی بات کو کیا مقام دینا چاہیے، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو معیار بنایا جائے تو ہر چیز کا ایک بہترین معیار قائم ہو کر ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے. اب یہ چیزیں عمومی طور پر ایک گفتگو کو ناپسندیدہ بناتی ہیں اور ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا جب ساری چیزیں خراب ہیں. تو خاموشی اچھی ہے، مگر اچھی بات خاموشی سے اچھی ہے. اللہ کا ذکر کریں، کسی کو اچھی بات بتائیں، کسی کا غم بانٹیں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، ان موضوعات پہ بات کریں جو دوسروں کے لیے پسندیدہ ہوں. ایک بات یاد رکھیے، کسی کی پسند حاصل کرنے کے لیے حرام سے، لغو سے، جھوٹ سے کام نہیں لیا جائے گا. جو اللہ رسول نے معیار قائم کیے ہیں، حرام حلال کی باؤنڈریز، ان کو تو بہرحال دھیان میں رکھا جائے گا. لیکن بعض اوقات ہم اپنے ہی ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جو ہمیں پسندیدہ ہوتے ہیں. جیسے ہماری مجلس میں اگر بچے بھی ہیں یا بڑے چھوٹے ہیں یا طرح طرح کے لوگ ہیں، بعض اوقات ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں کچھ بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں اور کچھ کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو دیندار ہیں وہ محض اپنے ہی فلسفے جھاڑتے رہیں اور بڑی بڑی باتیں آپس میں کرتے رہیں. تو جن کو نہیں پتا وہ ان کے لیے بہت امبیرسنگ ہو جاتی ہے مجلس، اور وہ پھر آئندہ نام نہیں لیتے ایسی جگہوں پر جانے کا. پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی مجلس میں ہوتے، کسی شادی پر گئے یا کسی ایسی اجتماعی پروگرام میں گئے، تو بعض اوقات بعض لوگ صرف اپنے ہی دوستوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی پسند کے لوگوں کو لے کے ان کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ انداز بھی درست نہیں. اس سے بھی دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے، ریپلسو ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص ہر روز ہی کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، اور جب ہم کر چکتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے اوہو یہ ٹھیک نہیں کیا. اپنے ضمیر کی آواز سن لینا اور پھر اپنی غلطی پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، یہی اصلاح کا طریقہ ہے اور یہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے. جیسے وہ حدیث پڑھی تھی نا آپ نے کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. کیونکہ اگر ہم اپنی غلطیوں کو مان لیں گے، اعتراف کر لیں گے اور پھر ان کے اصلاح کی فکر کریں گے، انشاءاللہ بہتری ہوگی اور آگے امپروومنٹ ہوگی. ایک اور بات یہ ہے کہ میل ملاقات میں صرف ایک ہی طرح کے لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے، کچھ لوگوں کو سکھانا چاہیے اور کچھ سے سیکھنا بھی چاہیے. ایسے لوگوں سے بھی ملنا چاہیے کہ جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے ملیں کہ جو آپ کے لیے چیلنجنگ ہو، جو آپ کے علم میں اضافہ کر سکتے ہوں، آپ کو مزید دے سکتے ہوں. کیونکہ اگر ہم صرف اپنی ہی سناتے رہیں یا ہم صرف اپنے جیسے ہی اپنے سے کم علم والے لوگوں سے ہی ملتے رہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور پھر ہمارا جو لیول ہے وہ نیچے آنے لگتا ہے. صحابہ کرام کی ایک اور مثال دوں گی کہ اللہ کے خوف سے کس طرح وہ خاموش بھی رہا کرتے تھے، بہت علم ہونے کے باوجود بھی.
علم کا آنا اور علم کا دینا، یعنی علم کا حاصل کرنا اور سکھانا بہت مفید ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن وہ بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو درست نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان اور آنکھ اور دل، ہر چیز کے بارے میں انسان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام فتویٰ دینے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے، یعنی فیصلہ کرنے میں اور دوسروں کے اوپر ججمنٹ پاس کرنے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، یعنی اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے احد سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ عبداللہ اثقل فی المیزان من احد۔ اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ وہ کوفہ میں تھے، ان سے ایک معاملے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ لوگ ان سے مہینہ بھر پوچھتے رہے، یہاں تک کہا کہ اگر آپ ہی فتویٰ نہ دیں تو ہم کس سے پوچھیں؟ پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہمیشہ فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے تھے۔ لوگ جب زیادہ اصرار کرتے تو کہتے ہماری پیٹھ کو جہنم کے لیے سواری نہ بناؤ۔ ان روایتوں میں فتویٰ سے مراد کسی خاص شرعی معاملے میں فتویٰ دینا نہیں، اس کا تعلق عام امور سے بھی ہے۔ مسلمان عام طور پر چھوٹے چھوٹے معاملات جو زندگی میں پیش آتے ہیں اس کے بارے میں اپنے بڑوں سے رائے لیتے ہیں، ماں باپ سے لیتے ہیں، علماء سے، رہنماؤں سے۔ تو ایسے میں علم والوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، کیا کہ وہ جو بھی بات کریں، جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی رائے دیں، سوچ سمجھ کر دیں، فوراً نہ دیں، محدود علم کی بنا پر نہ دیں۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کریں جب تک کہ مشورہ، مطالعہ اور غور و فکر کی ساری شرائط پوری نہ کریں۔ کیا مشورہ؟ یعنی جتنا اہم معاملہ ہے اس میں مشورہ، مطالعہ، اسٹڈی بھی کرنا چاہیے اور غور و فکر۔ ایسے امور میں نہ بولنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی غیر ذمہ دارانہ طور پہ بولے، کیونکہ لوگوں کے معاملات میں، خصوصاً اجتماعی معاملات میں رائے دینا بہت نازک بات ہے۔ رائے غلط ہو تو بہت سے لوگ اس پہ چل پڑیں گے اور کیاس برپا ہو جائے گا۔ تو خاص طور پر وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں انہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں جن کے بارے میں آپ شور نہ ہو یا شک کا شکار ہوں تو ان کے اظہار سے پرہیز کیجیے۔ تو گفتگو کا باب یہاں مکمل ہوا، لیکن اس پر عمل تو مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے۔ اپنے اندر کی اصلاح کے ساتھ اپنی گفتگو کی اصلاح، اپنے انداز یعنی اسٹائل کی اصلاح، اچھے آداب، مینرز، اسٹائل، سلیکشن آف ورڈز، ٹون، انٹینشن، ٹائم اینڈ پلیس، جہاں آپ بات کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، تو ایسے موقعوں پر بس اسمائل کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ کبھی امبیرس فیل نہ کریں کہ اوہ کوئی کیا کہے گا کہ ہم یہاں بول نہیں سکے یا اپنی رائے نہیں دے سکے۔ کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر بات جانتے ہوں اور ہمیں ہر بات کا جواب آتا ہو۔ جتنا آتا ہے، اگر تھوڑا بھی آتا ہے تو بھی کافی ہے۔ اگر اخلاص پر مبنی تھوڑا سا عمل بھی ہے تو انشاءاللہ وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ ہم نہ جانتے ہوئے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔